الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل على محمد كما تحب وترضى اما بعد رمضان کا مہینہ ہے جس کی ہر رات بڑی قیمتی ہے، ہر دن بڑا قیمتی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے لیے صاحب دل اور صاحب ایمان لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اس مہینے میں اپنی نیکیوں کے مقدار کو بھی بڑھائیں گے، اپنے اللہ سے معافی کی درخواست بھی کریں گے اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس ماہ مبارک میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنے اعمال عطا فرمائے، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، وہ تراویح کی صورت میں ہو، وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، یا وہ تہجد کی صورت میں ہو، نیکی اور صدقات اور زکوٰۃ جتنے بھی ہے، تمام کے تمام ہر نیکی اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، جنت کی قیمت بنتی ہے اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی سلسلے میں کہ رمضان کا جو روزہ ہے یا اس کی عبادات ہے، اس کا بدلہ اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت اللہ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے کے لیے مقرر فرما دیجیے، جو عبادت کر کے میرے اندر داخل ہو سکے۔ اسی طرح حوریں بھی عرض کرتی ہیں، اے خدائے ذوالجلال اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر کر دیجیے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی نشاور چیز نہ پی، نہ کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو رب تعالی رمضان کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ حوریں تو 100 ہی ہے، لیکن جو شرطیں لگی ہیں نا وہ بڑی مشکل ہے۔ اپنے آپ کی حفاظت کی، نشاور چیز نہ پی، کسی مومن پر کوئی بہتان نہیں لگایا، نہ کوئی گناہ کبیرہ کی۔ مشکل اتنے کوئی نہیں ہے، صرف اپنے آپ میں تھوڑا جا سمجھان والی گل ہے۔ اور صرف اس پر بس نہیں، اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں۔ اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اکٹھی اس محل میں رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا، یعنی جس طرح تمام دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اگر ساری دنیا جنت کے اس محل میں رکھ دی جائے تو بکریوں کے باڑے کی طرح چھوٹی سی معلوم ہوگی۔ اور جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کوئی نشے والی چیز پی، کسی مومن پر بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا تو اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ جس طرح نیکی کا اور اجر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح خدا نخواستہ اگر اس مہینے میں بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی بہت بڑا۔ چند ایک کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کے پچھلے تمام کے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک شرک ہے،
دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدس میں گستاخی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہاں پر اس حدیث کے حوالے سے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس ماہ مبارک میں کوئی نشہ والی چیز پی لی، کسی مومن پر بہتان لگایا، کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو انسان کے سال بھر کے جو پچھلے نیک اعمال ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان شریف میں بے احتیاطی سے بچا جائے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے حدود سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جس میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، لذتیں حاصل کرتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے عبادت کے لیے خاص فرما لیا، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کی جائے اور دل و جان سے اس اللہ کی اطاعت کی جائے۔ آگے پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، دوسرے عشرے میں ہماری مصروفیات پھر کچھ اور بڑھ جاتی ہیں، اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو مصروفیات ہماری اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پتہ نہیں عید کی شاپنگ ہے اور خریداری ہے اور دکانداری ہے، اور دن رات ایک کر لیتے ہیں ہم، نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تراویح اس میں بھی ناغے ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے بھائی، جس طرح مہینے کے شروع سے ہم ایک شوق اور ذوق کو لے کر اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، تو یہ ذوق اور شوق جو ہے مہینے کے آخر تک باقی رہنا چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ